الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ لیسن نمبر 16 کو پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور ایک بات عرض کرتا چلوں، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس لیسن 16 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام لیسنز کو پڑھ لیجئے تاکہ آپ کو سابقہ تمام لیسنز کے جتنے بھی رولز ہیں، اصول و قواعد ہیں، ان کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے اور آپ آنے والے ہر نئے لیسن کو آسانی سے سمجھ کر سیکھ کر پڑھ سکیں۔ سابقہ تمام لیسنز کی ویڈیوز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں، آپ وہاں پہ کلک کر کے تمام لیسنز کو آسانی سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ لیسن نمبر 16 تفخیم و ترقیق۔ لیسن نمبر 16 کا جو نیم ہے وہ ہے تفخیم و ترقیق۔ آج ہم تفخیم و ترقیق کے متعلق پڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے تفخیم کے معنی حرف کو پر، تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی کہ موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے 3 حروف ایسے کون سے ہیں جو کبھی پر یعنی کہ موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ لیسن 1 میں ہم نے 7 حروف ایسے پڑھے تھے جو ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں لیسن 16 میں 3 حروف ہمیں بتائے گئے ہیں کہ جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 ہے 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی کہ موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حروف مستعلیہ ہر حالت میں پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ 3 حروف الف، لام اور را یہ کبھی پر پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ تو کس صورت میں یہ پر اور کس صورت میں باریک پڑھے جائیں گے؟ تو پوائنٹ نمبر 3 میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے الف ہے، تو الف کب پر اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ سمپل سی بات ہے کہ اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہوگا تو الف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر الف سے پہلے باریک حرف ہوگا تو ہم الف کو باریک پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل یہاں الف سے پہلے پر حرف ہے تو یہاں پہ ہم الف کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ سے قاف آ رہا ہے تو یہاں پہ موٹا حروف ہے، تو یہاں پہ موٹا حرف ہے تو یہاں پہ ہم الف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قال، قال، تو اس طریقے سے ہم الف کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے، الف سے پہلے جو حرف ہے وہ باریک ہے، یہ موٹا قاف تھا یعنی کہ، اور یہ باریک قاف ہے۔ تو الف سے پہلے یہاں پہ اب باریک حرف ہے تو ہم یہاں پہ الف کو باریک پڑھیں گے۔ کانا، کانا، تو اس طریقے سے ہم الف کو پر اور باریک پڑھیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو پھر ہم اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، یعنی کہ اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہوگی تو پھر ہم اس لام کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگی پہلے اللہ عز و جل کے نام کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے اگر زیر ہوگی تو پھر ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو فار ایگزامپل ادھر
اللہ عز و جل کے لام جو ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اب یہاں پہ ہم اس لام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے اندر یا لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پہ ہم اس لام کو پر پڑھیں گے. اللہ اللہ. اب باریک کب پڑھیں گے؟ یہاں پہ آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے، یہاں لام سے پہلے یعنی کہ اللہ عز و جل کا نام ہے اور اس کے اندر جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. اب یہاں پہ ہم اس لام کو باریک پڑھیں گے. للہ للہ. تو اس طریقے سے ہم کبھی لام کو پر اور کبھی باریک پڑھیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ان رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئے تو نیچے آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا. نیکسٹ پوائنٹ ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں. یعنی کہ ہم نے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لام آئیں گے ان کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے را کو پر پڑھنے کی صورتیں. ویسے تو لیسن 3 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، لیکن لیسن 16 میں ہمیں را کو پر پڑھنے کی صورتیں ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں. تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں را کو پر پڑھنے کی صورتیں کتنی ہیں؟ را کو پر پڑھنے کی 7 صورتیں ہیں، یعنی کہ 7 صورتوں میں را کو ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. صورت نمبر 1 ہے را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. را پر کھڑا زبر ہوگا تو تب بھی ہم را کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے. فار ایگزامپل را کے اوپر را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو را کو ہم پر پڑھیں گے. یہاں پہ آپ کو را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر نظر آ رہی ہوگی، تو یہاں پہ ہم را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں را ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو یہاں پہ بھی ہم را کو پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. صورت نمبر 5 ہے را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یعنی کہ عارضی زیر یعنی پہلے سے موجود نہ ہو. عارضی جو ہم نے زیر یعنی کہ لگاتے ہیں، بعض الفاظ میں عارضی زیر لگی ہوتی ہے، بعض کلمات جو ہیں یعنی کہ الف سے شروع ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تو ان کے نیچے عارضی سی زیر لگائی جاتی ہے. تو را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. یہاں پہ آپ کو اگزامپل نظر آ رہی ہے، یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے الف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی ہے، تو یہاں پہ ہم را کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. اب اس کی اگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. اب یہاں پہ را ساکن ہے اور یہ الف سے پہلے والا جو کلمہ یہ الگ کلمہ ہے اور الف کے بعد یہ والا کلمہ الگ ہے. اب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہوگی تو تب بھی ہم را کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. تو یہاں پہ بھی را ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہاں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، تو ادھر را پر یعنی کہ موٹا پڑھا جائے گا. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمہ میں ہو تو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے. اس کی آپ کو اگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہاں پہ را ساکن ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ جو ہے وہ اسی کلمہ میں ہے. اب را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ اصلی زیر ہے، لیکن یہاں پہ را کو باریک پڑھ سکتے تھے، لیکن حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ را کو ہم پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. تو را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ اسی کلمہ میں آئے گا تو پھر ہم را کو پر پڑھیں گے. تو یہ 7 صورتیں تھی را کو پر پڑھنے کی. نیکسٹ پوائنٹ ہے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں. تو پہلے ہم نے را کو پر پڑھنے کی صورتیں پڑھی، اب ہم را کو باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھتے ہیں. را کے نیچے زیر یا 2 زیروں تو را باریک پڑھا جائے گا. را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر ہوں گی تو را باریک پڑھا جائے گا. اگلی صورت ہے را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اسی کلمہ میں ہو تو را باریک پڑھا جائے گا. یعنی کہ را ساکن سے پہلے زیر جو ہے وہ اصلی ہو، عارضی نہیں بلکہ اصلی ہوگی تو پھر بھی را کو ہم پر پڑھیں گے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے.
فار ایگزامپل یہاں پہ را ساکن ہے اور پہلے جو حرف ہے اسے وہ با ہے اور اس کے نیچے جو زیر ہے وہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے. تو یہاں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ اصلی ہے، تو یہاں ہم را کو باریک پڑھیں گے. صورت نمبر 3 ہے را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو تب بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے. فار ایگزامپل کیسے یا ساکنہ ہو، یہ ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ لفظ ہے، یہ کلمہ ہے نذیرن، یعنی کہ نذیرن، تو یہاں پہ را پور یعنی کہ موٹا پڑا جا رہا ہے. آگے آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے، یہ سرکل ایک وقف کی علامت ہے. تو یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے، اگر اس کو ویسے ملا کے پڑھیں گے تو یہ را پور پڑا جائے گا، کیونکہ را کے اوپر دو پیش ہیں تو را موٹا پڑا جائے گا. اب وقف کی علامت آنے کی وجہ سے جب ہم وقف کریں گے تو یہ را جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی کہ نذیرون ایسے پڑھیں گے تو را پور ہے. اب اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر یہ را ساکن ہو جائے گا، نذیر. تو را جب ساکن ہوگا تو را ساکن سے پہلے یہ جو یا ہے یہ یا ساکنہ ہے. تو وقف کرنے کی وجہ سے را جب ساکن بنے گا تو را ساکن سے پہلے جب یا ساکنہ آئے گی تو یہاں پہ را باریک پڑا جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے را کو 3 صورتوں میں باریک پڑھنا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے عارضی حرکت. قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو قرآن پاک جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ایسے کلمات ہمیں نظر آئیں گے کہ جو الف سے شروع ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی. تو نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے، یعنی کہ جو الف ہوگا اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی، اور ان کے اس الف کے اوپر جو بھی حرکت ہم لگا کر پڑھیں گے، یعنی کہ ماہرین نے جو ہمیں بتایا ہے، وہ حرکت جو ہوگی وہ عارضی حرکت ہوگی. جیسے یہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے ارجعی. اب اس کلمے کے جو الف کے نیچے جو زیر ہے وہ عارضی زیر ہے. یہاں پہ آپ کو ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہاں پہ یہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ جو را سے پہلے جو الف ہے اور اس کے نیچے جو زیر ہے، یہ 4 کلمے لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایگزامپل ان کی. ارجع، ارجعوا، ارجعی، ارقعوا. تو یہ جتنی بھی الف کے نیچے زیر لگی ہوئی ہیں 4 کلمات میں، تو یہ عارضی زیر ہے. تو قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو ان کے نیچے جو حرکت لگی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے اوپر جو حرکت لگاتے ہیں، تو وہ حرکت جو ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے. نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو تو اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پوری یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. اب آپ کو ایک میں بات یہاں پہ ایگزامپل دے دیتا ہوں اور ایک بات بھی سمجھا دیتا ہوں ساتھ، کہ یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے جو حرف ہے کے نیچے زیر ہے وہ اصلی ہے. اب یہاں پہ را باریک پڑھا جانا چاہیے تھا کیونکہ زیر جو ہے وہ اصلی ہے، لیکن یہاں پہ حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے را ساکن کے فوراً بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ رول چینج ہو جائے گا. یعنی کہ زیر اصلی ہے، یہاں پہ را باریک پڑھنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ رول چینج ہو جائے گا. کیوں چینج ہو جائے گا؟ کہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، را ساکن کے بعد جو سواد ہے وہ ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے یہاں پہ را کو ہم پور پڑھیں گے، یعنی کہ را کو باریک ہم نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ رول چینج ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ہم نے را کو پور اور باریک پڑھنے کی صورتیں جو پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ جب لیسن میں ہم اس کو پڑھیں گے تو ان رولز کو لیسن میں ہم فالو کریں گے. تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کو سارے رولز کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کہیں سے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قام. تو ادھر الف سے پہلے قاف ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر حرف ہے، تو یہاں پہ ہم الف کو پور یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے. قاف
الف زبر قام، لام زبر لام، قال، صاد زیر صی، رام الف زبر رام، صيرام، طام زبر طام، صراطا، سين زير سي، رام الف زبر رام، سيرام، جيم دو زبر جن، سراجا، کاف الف زبر کام، تو ادھر الف سے پہلے باریک کاف ہے تو یہاں پہ ہم الف کو باریک پڑھیں گے. کاف الف زبر کام، نون زبر نام، کانا، میم الف زبر مام، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر مام، فا الف زبر فام، مفام، زا دو زبر زن، مفازن. تو اس لائن کو ہم نے سپیلنگ یعنی کہ ہجوں کے ساتھ پڑھا. اب اس لائن کو رواں پڑھتے ہیں. قال صراطا سراجا كان مالا مفازا. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لیسن 16 کا پارٹ 2 پڑھیں گے. لیسن 16 کافی لینتھی لیسن ہے، اس لیے اس کو کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے میں آپ کو پیش کروں گا تاکہ آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.